ہمارے بھائی قاری عثمان صاحب پیر مراد سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں بھی سلامت پاک رحمت رکھے، ان کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارا شعبہ تحفیظ القرآن کے صدر حضرت قاری محمد عتیق الرحمان صاحب دام برکات اللہ علیہ کو۔ بھائی امیر حمزہ صاحب چلے گئے تو تشریف لائیں قاری عتیق الرحمان صاحب، اور ادارے میں جو حفظ قرآن کروانے کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے روشنی ڈالیں جناب قاری عتیق الرحمان صاحب۔ حامدا و مصلیا، انتہائی مسرت اور خوش بختی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس تقریب کے لیے سعادت اور موقع دیا۔ ایک شجر یا کوئی بھی درخت ہو، جب بنیادی طور پہ جو کوشش کرتا ہے، جب وہ پھل اس پہ لگتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس سے پھر دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو والدین، جو بچے اس ادارے کے ساتھ ابتدا سے ان 8 ماہ میں 7 ماہ کے اندر اس طرح متوجہ ہوئے اور ادارے کے ابتدائی طلباء میں ان کی شمولیت ہوئی، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر تا قیامت ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ کم مدت کے اندر، قلیل مدت کے اندر کثیر کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں جتنے بھی ساتھی ان کے ساتھ معاملت میں رہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، فکری طور پر، مشاورت کے طور پہ، کسی بھی مد میں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختلف شعبہ جات آپ کے سامنے اور مختلف شعبہ جات کے بچے مختلف چیزیں آپ کے سامنے لا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، عربی میں، انگلش میں، مختلف آگے اور ٹیبلو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جہاں یہ کام ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں میسر ہو رہا ہے، اس سے سب سے پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پر خوب محنت ہو رہی ہے، خصوصاً ہمارے ان علاقوں کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جگہ جگہ قرآن پاک کی محنت ہو رہی ہے، حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں مساجد رمضان مبارک میں مساجد کم پڑ جاتی ہیں، حفاظ زیادہ نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ حافظ بننا، دوسرا یہ کہ حافظ بھی بنے اور معیاری حافظ بنے۔ معیاری حافظ ہم کس کو کہیں گے؟ ایک تو وہ جسے الف لام سے لے کے والناس تک قرآن پاک ازبر یاد ہو، دوسرا وہ کہ جس کی ادائیگی اور قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز، لہجہ وہ ہو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، وہ ہے عربی لہجہ۔ عربی لہجے بنیادی طور پر 7 ہیں، مرکزی لہجے، پھر ان پر آگے مختلف ان کی شاخیں ہیں۔ ہم یہاں کوشش اس بات کی کر رہے ہیں، جو بھی بچے ہمارے پاس اس ادارے کے اندر تشریف لائیں، والدین چھوڑ کے جائیں، ہم ان بچوں کو صرف حافظ نہیں بلکہ معیاری حافظ بنائیں۔ معیاری حافظ بنانے کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی آپ زبان سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر ہوتی ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، اسے سیکھا جاتا ہے، پھر وہ زبان سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ بچوں کو عربی سکھانے کے لیے، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی سکھانے کے لیے سب سے پہلے یہ لہجے سکھانے کے لیے، تلفظ ادا سکھانے کے لیے بنیاد نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی قاعدہ جس بچے کو اس انداز سے پڑھا لیا جائے، جس انداز یا جس سوچ سے وہ نورانی قاعدہ لکھا گیا ہے، وہ بچہ قرآن پاک میں اپنے معیار کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے، بچوں کو 3 ماہ کے اندر سے تقریباً یہ کام ہم نے آغاز کیا، شروع کیا، نورانی قاعدے سے آغاز کیا بچوں کا۔ اس میں ہوا کیا کہ بچوں کو پہلی تختی سے لے کے آخر جو 16 نمبر تختی ہے، یہ سارا بچوں کو سمجھایا کہ بھائی اس تختی کے اندر ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا، یہ پہلے چلتا آیا کہ شروع سے پڑھنا شروع کیا، نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا، آگے ہم پڑھا، یہ دوسرے پارے شروع کر دیے،
ہم یہ چیز سمجھاتے نہیں تھے، اس میں کمی تھی اس بات میں کہ ہم نورانی قاعدے کو اس انداز سے پڑھائیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم بچوں کو پہلی تختی سے شروع کرواتے ہیں۔ پہلی تختی کو پڑھنے کے انداز، جب نورانی قاعدہ بچہ اس انداز سے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دو فائدے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تجوید، انداز اور اس کی پہچان تو صحیح ہونی ہے، ہجا کرنے کا طریقہ اسے آنا ہی آنا ہے۔ مزید یہ ہوگا کہ اس بچے کا انداز اور لہجہ عربی بن چکا ہوگا۔ جیسے وہ بچہ قرآن پاک کی طرف آئے گا، آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے پھر ناظرہ مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں ابھی نمونہ کے طور پہ آپ کے سامنے چند طلبہ لاتے ہیں۔ نورانی قاعدے کے اندر 16 تختی ہیں اور اس کے 5 حصے ہیں، اور ان حصوں کے اندر کچھ تختیاں جیسے ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ سبق ہے، اس کے ساتھ مشق ہے، اس کا پھر اجرا کروایا جاتا ہے قرآن پاک سے، اس تختی سے۔ سبق والی تختی استاد پڑھایا کرتے ہیں اور مشق والی تختی خود بچے اس کو حل کرتے ہیں۔ جب اس نوعیت سے بچہ نورانی قاعدہ ختم کرتا ہے تو پھر اسے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑتی، وہ معیاری طور پر قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے۔ اس میں جو دقت ہوتی ہے بعض دفعہ بچوں کو حافظ قرآن جو ہے وہ جانتے ہیں، مطالعہ سنانے میں ہوتی ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ بار بار بچے کی غلطیاں آ رہی ہیں، ان غلطیوں کی تصحیح یا درستی جو ہے وہ نورانی قاعدے ہی میں کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ اس حالت میں جب وہ آگے پہنچتا ہے، وہ صرف اپنا سبق نہیں سنائے گا، آپ کا معاون بنے گا۔ پھر جس طرح سے ہم بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، وہ صرف خود حافظ نہیں بنے گا، اس ترتیب سے ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ حافظ کے ساتھ ساتھ مدرس بھی بنے، آگے پڑھانے کا معیار بھی ان کا اچھا اور بہتر ہو۔ اس کے لیے عربی لہجات کا ہم نے آغاز کیا، عربی لہجات سے ہم نے انہیں باور کروایا اور نورانی قاعدے سے آغاز کروایا۔ ایک نورانی قاعدہ جیسے سادہ پڑھنے الف با تا سا جیم الف لام الف با الف تا ایسا نہیں، لکھا ہوا وہی ہے، لیکن پڑھانے کا انداز یا پڑھنے کا انداز ہم نے ایسا کرنا ہے جس سے بچے کا ایک تو صاف پڑھنا آ جائے، بچے کے حروف مخارج اپنی جگہ سے ادا ہو، اور مزید یہ ہے کہ اس کے اندر بہتری اور انداز اور لہجہ جو مرکزی ساتھ رہتے ہیں وہ ان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ ابھی نمونہ کے طور پہ جیسے میں نے عرض کی کہ 5 حصے ہیں، تو یہاں تقریباً 3 حصے بچوں نے پڑھ لی ہوتے ہیں، ہر حصے کے اندر 2 2 3 3 4 4 تختیاں ہیں۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے سبق، پھر اس کے بعد اس کی مشق، اور بچے آپ کے سامنے پہلے حصے میں سے، دوسرے حصے میں سے اور تیسرے حصے میں سے تھوڑے سے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے نمونہ کے طور پہ چند بچے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں گے کہ بچوں کے اندر یہ معیار بنیاد ہی سے کس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ جب آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے اندر عربی کا انداز اور لہجہ خود بخود منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ جی ایک تو یہ پہلا حصہ، اب بچہ سارا بتائے گا کہ اس پہلے حصے میں تختیاں کتنی ہیں، اور پہلے حصے میں جو پہلی تختی ہے اس سے ہم نے قرآن پاک کے کون سے حروف کو سیکھنا ہے۔ ابھی مکمل آگے نہیں پڑھا ہوتا، پہلی تختی سے ہی ہم قرآن پاک کے ساتھ ان کا ربط کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، یہ نورانی قاعدہ ہے، اس کے ٹوٹل 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر 3 تختے مشتمل ہیں، مفردات، مرکبات اور مقطعات۔ مفردات تختی کے حرف 29 ہیں ٹوٹل، اور 14 مد والے حروف اور 15 مد کے بغیر۔ اس تختی کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ یعنی جب پڑھایا جائے گا بچوں کو یا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو کتنے طریقوں میں یہ تختی پڑھائی جا سکتی ہے؟ 17 طریقے۔
17 7 طریقوں میں یہ پہلی تختی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. پہلا طریقہ پڑھایا جائے گا، اگر اس پہ بچہ عبور حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا نہیں پڑھائیں گے، سمجھا دیا جائے گا، پھر دوسرا تیسرا جیسے ضرورت پڑے گی اس کے موجود پہ. اب یہ بچہ ایک طریقہ اس میں سے پڑھتا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ مد اور بغیر مد کے پڑھانا. ایک تو یہ کہ سیدھا سادہ پڑھانا، ایک یہ کہ مد اور بغیر مد کے پڑھانا. اب یہ بچہ مد اور بغیر مد کے پڑھتا ہے. جو مد والے حروف ہیں وہ 14 ہیں، جو بغیر مد والے حروف ہیں وہ 15 حروف ہیں. یہ 1-2 سطریں بچہ انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو سناتی ہے. اور ہر تختی کا مقصد ہے، ہر تختی کا اشارہ ہے، تاکہ بولنے میں وہ اشارے ان کی معاملت کریں. الف با تا ثا جیم دال سین. جزاکم اللہ. یہ دیکھیں ایک طریقہ یعنی بچوں کو پڑھانے کا یہ ہے. اس کے بعد آگے ہے دوسرا حصہ. دوسرے حصے کے اندر بھی بیٹے دوسری تختی سیکھنا ہے. مرکبات ملے جلے حرف کو سیکھنا ہے. اس کے اندر ملے جلے حروف کو مرکبات کہا جاتا ہے. سیکھا کیا جائے گا؟ ایک ہی حرف کی 3 شکلیں اس تختی میں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، جو قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں. گویا کہ ایک حرف کی کئی شکلیں ہمارے سامنے آئے گی. جب بھی کوئی حرف استعمال ہوگا قرآن پاک میں، یا تو کسی آیت یا لفظ کے شروع میں ہوگا، یا لفظ کے درمیان میں ہوگا، یا بالکل آخر میں ہوگا، وہ تینوں شکلیں اس دوسری تختی میں موجود ہیں. جب بچوں کو ہم یہاں پہچان کروا دیں گے تو آگے قرآن پاک میں کوئی پریشانی اس کے لیے کوئی نہیں ہوگی. دوسرے حصے میں اس دوسرے حصے میں حرکات، تنوین، وابدل. پہلے یہ سبق ہے، یہ مشق ہے. سبق پہلی تختی ہر حصے کی یا پہلے ہر باب کی پہلی تختی سبق ہوا کرتی ہے، آخر والی تختی اس کی مشق ہوتی ہے. تو اس تختی میں ہم کیا سیکھیں گے؟ حرکات کا مقصد یہ ہے کہ حرکات کی پہچان ہو جائے. اس تختی میں ایک چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ حرکات کی پہچان ہو جائے. ہمارے پاس جو نسخہ اس وقت قرآن پاک رائج ہے یہاں پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں، تو اس کے اندر جو علامات لگی ہوئی ہیں وہ تقریباً 12 قسم کی علامات ہیں. وہ 12 قسم کی علامات کون سی ہیں؟ ان میں سے 9 تو حرکات ہیں. زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش. یہ 9 حرکات ہیں اور 3 صفات ہیں اس کے اندر. ایک مد، جزم اور شک. نورانی قاعدہ ان 12 چیزوں کے اندر بند ہے. جس بچے نے نورانی قاعدے کو اسی ترتیب سے سیکھ لیا تو گویا وہ قرآن پاک کے سارے الفاظ یا اوپر استعمال ہونے والی حرکات، عموماً جو غلطی ہوتی ہے کہ زبر کو ہم حروف مدہ بنا دیتے ہیں یا حروف مدہ کو زبر بنا دیتے ہیں، وہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی. اس کو پڑھتے وقت کن چیزوں سے بچیں گے؟ 3 چیزوں سے. 3 چیزوں سے اس کو پڑھتے وقت بچیں گے. جی پہلی چیز کھینچنا نہیں ہے. اسے پڑھتے وقت ادا کرنے کے بعد کھینچیں گے نہیں. کیسے؟ حمزہ زبر آ، جیسے ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. یہ تو حروف مدہ اور یہ دونوں سیم ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. جی دوسری کس چیز سے بچیں گے؟ جھٹکے بعد. اس کو پڑھتے وقت ہم جھٹکا نہیں دیں گے. کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اگر ایسا کریں گے تو یہ آگے تختی نمبر 10 آتی ہے. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. وہ تو سیم ہو جائے گا. اس لیے اس میں پڑھتے وقت جھٹکا نہیں دیں گے. اس لیے مجھول نہیں پڑھا. اسے مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. مجہول کیسے نہیں پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، آ اے. جیسے کہ گاؤں میں یا دیہاتوں میں بات جگہ پڑھا جا رہا ہے، ہم اس سے ہٹیں گے، ہم معروف کی طرف رہیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یہ کوشش کریں گے ہم اس انداز سے بچوں کو
पहली तख्ती से ही और आगे हरकत वाली तख्तियों से ही लहजा और अंदाज आना शुरू हो जाएगा। ये नून तनवीन की तख्ती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वाली। इसमें बेटे हमने क्या सीखना है? इसके अंदर एक इज़हार और एक पा। नून साकिन और नून तनवीन की कुछ कवायद हैं जो आगे जाके तजवीद में सिखाए जाते हैं, तो हम बच्चों को अभी से सिखाना शुरू कर रहे हैं। उन्हीं तौर पे बच्चा उन चीज़ों से गुजरेगा, अदा करेगा। तो गोया नून साकिन या नून तनवीन के 2 कायदे इस तख्ती में हम बच्चों को सिखाएंगे। पहली चीज़ तो यही होगी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की पहचान और उसे अदा करने का तरीका। और अगला काम ये होगा कि नून साकिन या नून तनवीन के 2 कायदे, क्या कायदे में जी?